عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، یہ معافیاں جو ہی ہیں کن بیسس پر معافیاں دی گئی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو یہ نظر ثانی کے لیے اور جو رحم کی پیٹیشنز تھیں جو 67 دائر کی گئی تھیں، اس میں 48 پیٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا تھا، اور 19 مجرمان کی پیٹیشن کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے۔ اس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ ایسا کیا گیا ہے، اور یہ بیسیکلی ایک جسچر ہے، یہ ایک ریاست کا جسچر ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جو ملٹری کورٹس اور وہاں پر ہونے والے جو ٹرائلز اور اس کے بعد کی جو صورتحال تھی، اور اس میں بہت سے حلقے جو ہیں اس کو نیگیٹولی اس کو ٹارگٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ ایک قانون کے مطابق، ایک رائج طریقہ کار کے مطابق، جس میں ان لوگوں کی طرف سے یہ اپیل کی گئی تھی، معافی کی پیٹیشنز دائر کی گئی تھیں، تو یہ جہاں ایک ریاست کا بڑا سخت سٹانس ہے اس سارے معاملے پہ، اس کا اپنا ایک نیریٹو ہے، وہیں پہ اس نے ایک بہت ہی بڑا جسچر بھی دیا ہے۔ یہ جو 19 مجرمان کی جو پیٹیشنز ہیں جو کہ خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق جنہیں منظور کیا گیا ہے، اور دائر کی گئی یہ جو رحم کی پیٹیشنز ہیں، ان پر عمل درآمد جو ہے یہ مقررہ مدت میں قانون کے مطابق ہوگا۔ تو یہ سزاؤں میں معافی کا جو اعلان ہے، یہ ایک بڑی پیش رفت، ایک بڑی ڈیولپمنٹ، اس لیے اسے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ ایک بڑا ہی سخت اور بڑا ہی ایک ایگریسو قسم کا جو سٹانس دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس معاملے میں ایک بڑا واضح کلیئرٹی سے ریاست چیزوں کو آگے لے کے چل رہی ہے، تو وہیں ایک قانون میں موجود ایک آپشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی لوگوں کی درخواست پہ ریاست کی جانب سے یہ جسر دیا گیا، جس میں ان 19 مجرمان کو، یعنی جو کل 67 تھے، انہوں نے یہ رحم کی پیٹیشنز دائر کی تھیں، اور 48 پیٹیشنز جو تھیں انہیں کورٹس آف اپیل میں بھجوایا گیا۔ تو یہ کورٹس آف اپیل میں بھجوائے جانے کا بنیادی طور پہ یہ ایک میسج بھی ہے، یہ ایک واضح ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے، ان حلقوں کے لیے بھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ سارے پروسیس میں چیزیں جو ہیں کوئی ون سائیڈڈ چلتی ہیں، یا اس میں کوئی اپیل کا حق نہیں ہوتا، اس میں کوئی نظر ثانی کا حق نہیں ہوتا، اس میں کوئی رحم کی اپیل نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ایک پہلے مرحلے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ جب ویسٹ کی جانب سے خاص طور پہ اس سسٹم کو سمجھے بغیر اس پہ انگلی اٹھائی جا رہی تھی، خاص طور پہ برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین کی جانب سے ایک بلا جواز تنقید جو ہے وہ اس طرح سے کی گئی، تو یہ ان کے لیے بھی ایک جواب ہے کہ یہ ایک نظام ہے، قانون میں یہ ایک رائج طریقہ کار ہے، اس میں اپیل جو ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں، اس میں جو نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا ان کو حق ہوتا ہے، اور اس سسٹم کے اندر ایک پراپر ایک کورٹس آف اپیل ہے جس میں یہ اپیل جو ہے وہ دائر کی جاتی ہے، اس کو ارسال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں تک بھی ہو جاتا ہے جو کہ عام پروسیس میں عام طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتا، جس میں جو انسانی بنیادوں پر سزائیں جو ہیں وہ معاف کرنے کا انہیں اس میں معافی کا اعلان بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ان حلقوں کے لیے بھی، ان ممالک کے لیے بھی، ان سرکلز کے لیے بھی ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ یہ ایک قانون کا وہ رائج طریقہ کار ہے کہ جس میں ایک فیئر ٹرائل بھی ہے نہ صرف، اور اس کے بعد اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ اس میں اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور وہ اپیل کے لیے باقاعدہ ایک فورم بنایا گیا ہے۔ تو وہ ایک جو تصویر کا ایک رخ پیش کیا جاتا تھا، تو یہ بنیادی طور پہ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے جو آج سامنے لایا گیا ہے، اور اس میں جو ثانیہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں جو معافی کا اعلان ہے، یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ جی